قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہماری صورت ہے سورۃ الشعراء۔ ہماری 9 کے نصاب میں کل 18 سورہ ہیں، جن میں سے 6 سورہ وہ ہیں جن کی ہم نے آیات مخصوصہ کو بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ باقی جو 12 سورہ ہیں ان میں آیات نہیں ہیں، صرف ہم نے تعارف، مضامین اور علمی عملی نکات اور ان کی مشقوں کے متعلق جو ہے وہ جاننا ہے۔ تو سورہ شعراء بھی ان صورتوں میں سے ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے۔ تو سورہ شعراء کے متعلق، سورۃ الشعراء ان صورتوں میں سے ہے جن کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، بہت سارے شاعر۔ شعراء سورہ جو ہے یہ 19ویں پارے میں ہے، اس کے اندر 8 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ مکی سورہ ہے۔ سورۃ الشعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے مکی صورتوں میں سب سے طویل سورہ ہے۔ سورہ شعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو شعراء کا نام دیا، یعنی شاعروں کا تذکرہ ہے، اچھے اور بروں کا، ان کی نشانیاں، ان کے معاملات، ان کے احوال، ان کا کیسے معاملہ ہوگا، یہ سارا اس سورہ میں بیان کیا گیا، اس لیے جو ہے اس کو شعراء کا نام دیا گیا۔ سورہ شعراء کے اگر ہم خلاصہ کی بات کریں تو یہ جو خلاصہ ہے یہ شارٹ کوسچن میں اکثر آ جاتا ہے۔ تو سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر تکالیف آئیں، جس طرح ان کو اذیتیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، تو انہوں نے جو ہے وہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ اسباق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پہ بھی تکالیف آئیں، انہوں نے اس کو برداشت کیا، تو آپ بھی جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کریں۔ سورت کے مضامین: سورہ شعراء کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے کہ جس طرح کفار مکہ کوئی بھی موقع حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کبھی حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی حضور صحن کعبہ میں ہوں، عبادت میں مصروف ہوں تو حضور کی ذات پہ اوجری جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، کبھی جو ہے حضور پر آوازیں کسی جاتی ہیں، کبھی حضور کے لیے مختلف لفظ غیر مناسب جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو حضور کا قلب مقدس غمگین ہوتا ہے ان معاملات سے، تو پھر اللہ اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے۔ جیسے سورہ قلم میں ایک ولید بن مغیرہ کافر سردار تھا، اس نے حضور کے لیے معاذ اللہ لفظ مجنون کا استعمال کیا، تو اللہ کی بھی ایک عادت رہی کہ اپنے محبوب کو پہلے تسلی دیتا ہے، پھر جو ہے اس کافر کی مذمت کی جاتی ہے۔ فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون والقلم وما یسطرون، قلم جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا لکھا ہوا ہے، ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون تو نہیں ہیں۔ اور اس کے پھر ایوب کو بیان کی انک لعلی خلق عظیم، اور حضور کے لیے تسلی کے لیے یہ صفت بیان کی کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ صورتوں میں حضور کو تسلی دی گئی۔ کبھی سورہ الضحیٰ دیکھیں تو کافروں نے بات کی، چند وقت کے لیے وحی کا رک جانا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافروں کا یہ لفظ استعمال کرنا کہ محمد کے رب نے محمد کو معاذ اللہ چھوڑ دیا، تو اللہ فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے سورج کی قسم، رات کی سیاہی کی قسم، جب وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ڈانپ لے، ما ودعک ربک وما قلی،
نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو ناپسند کیا ہے۔ تو یہ جب بھی قلب مقدس غمگین ہوتا ہے، اللہ اپنے محبوب کو اس طرح تسلی دیتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ ہر لمحہ جو ہے وہ حضور کی محبت اور شوق کی کثرت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سورۃ الشعراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ پھر سابقہ انبیاء کرام کا اپنی اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر ہے۔ اس مبارک دعوت کو قبول کر لینے والوں کے لیے نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں عذاب اتارے جانے کا ذکر ہے۔ انہی واقعات کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لیں، جس طرح وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پہ جس طرح ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جب امیہ بن خلف ایک کافر سردار ہے تو آپ اس کے غلام تھے، وہ اسلام لانے کے سبب سے کبھی آپ کے جسم پر بھاری پتھر رکھتا ہے، تپتے ہوئے کوئلوں پہ آپ کو لٹایا جاتا ہے، یہاں تک کہ تپتی ہوئی ریت پہ آپ کو لٹایا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ابو جہل جو ہے وہ شہید کر دیتا ہے۔ تو اس طرح مختلف پہلو جس میں صحابہ کرام پہ تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اذیتیں دی گئیں۔ تو اس سورہ میں مشرکین مکہ اور دوسرے کئی نافرمان لوگ، جس میں منافقین بھی تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ منافقین کا سردار تھا، اسے بھی، دیگر لوگوں کو بھی جو اسلام کے مخالفین تھے، نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لینے کی دعوت دی گئی۔ قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت بیان ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پہ اتارا۔ عربی زبان سب سے ابتدا والی زبان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ عربی سے پیار کرو 3 وجہ سے۔ فرشتوں کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور مجھ محمد کی زبان عربی۔ تو اس سبب سے بھی ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اس زبان کو سیکھا جائے تاکہ قرآن کے مطالب و معانی مفہوم کو جو ہے وہ سمجھا جائے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے اس قرآن کا نزول کیا، اور اتارا بھی کس پہ؟ حضور کے قلب مقدس پہ۔ سورہ کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات کو بھی بیان کیا گیا۔ مثلا جاہلی دور کے اگر شعراء کو دیکھیں تو ہمارے عربی لٹریچر میں ایک کتاب الملکات سبا کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، جس نے امرؤ القیس جو برے شاعروں کی طبل کے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور سارے برے شعراء اس کی قیادت میں، اس کی جو ہے وہ یہ ان کا سربراہ ہوگا، اور سارے اس کے پیچھے پیچھے اس کے جھنڈے کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اچھے شعراء کی تعریف بھی کی گئی، جیسے حضور کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت حضور کے دربار کے شاعر بھی ہیں، اور آپ کا کلام اکثر ہم سنتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت ہیں جو دربار رسالت کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کہ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔
پھر اس سورہ کے کچھ علمی عملی نکات ہیں جو ہمارے لیے فیض نور ہیں۔ حضور سورہ شعراء کے مطالعہ سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگر اس کو ہیڈنگ میں بنا لے تو قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے۔ تو روشن کتاب کہہ لیں یا زندگی گزارنے کے واضح اصول والی کتاب، روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول بیان کر دیے گئے۔ عربی کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، تو ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا۔ اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ کی نافرمانی سے روکنا کی دعوت، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت حق کہہ لیں، اس کا پوائنٹ کہہ لیں، کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ شفقت و تواضع، ہمیں ایمان والوں سے بہت ہی محبت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ شیطان کن کا دوست ہے؟ تو شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا دوست ہے۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ گمراہ لوگ کون؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ظالموں کو جواب دینا، یہ اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ تو اس سے مراد وہی صحابہ ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ کفار کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث نبوی بھی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشعر حکما، بعض اشعار میں حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے بزرگوں کے عطیہ کلام، جس طرح آج کل ہم اکثر دیکھیں جتنے بھی صوفی بزرگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے درویش گزرے، حضرت واری شاہ یا دیگر جتنے بھی تھے، بابا فرید جیسے لوگ جنہوں نے اپنی شاعری، اور اقبال، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ تو ان من الشعر شعری حکم، تو بعض اشعار میں حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی کی جو ہے وہ واضح مثالیں ہیں۔ اس سورہ سے چند دعائیں جو ہے وہ سکھلائی گئیں۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور صالحین میں شامل فرما۔ واجعل لسان صدق فی الاخرین، اور میرا ذکر خیر جاری فرما بعد میں آنے والوں میں۔ واجعلنی وارثت جنت النعیم، اور بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دعائیں زبانی یاد کریں، بڑی فضیلت والی ہیں۔ اس کی مشق کو اگر دیکھیں تو آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی سورہ، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان۔ سورہ شعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئیں، فرشتوں کی، علماء کی، حکمرانوں کی، شاعروں کی۔ جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے شاعر، شیطان، جن یا نفس، نافرمانوں پہ عذاب اترتا ہے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، یا تینوں میں۔ عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں اداکار لوگ، گمراہ لوگ، ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ مختصر سوالوں کی بات کریں تو سورہ شعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورہ شعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ شعراء کے اہم علمی و عملی نکات تحریر کریں، اور تفصیلی سوال سورہ شعراء پر ایک مفصل نوٹ تحریر کرنا ہے۔ تو یہ جو مشق ابھی ہم نے اس کے MCQ شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کے سوالات کے متعلق دیکھا، اس کے MCQ دیکھیں، اس کے جوابات۔ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی سورہ کون سی ہے؟ تو سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء میں صفات بیان کی گئیں شاعروں کی۔ جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے شیطان، نافرمانوں پہ عذاب اترتا ہے دنیا کا اور آخرت، یعنی تینوں میں۔ یہ تینوں والا جواب جو ہے وہ درست ہے۔ عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ سورہ شعراء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورہ شعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ شعراء کے اہم علمی و عملی نکات۔ تو تعارف میں سورہ شعراء کے آخر میں اچھے اور بڑے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئیں، اسی مناسبت سے اس کو سورہ شعراء کا نام دیا گیا۔ تو یہ پہلے شارٹ کویسچن کا جواب ہے۔
دوسرا شارٹ کویشچن تھا سورہ شعراء کا خلاصہ، تو اسی کے نیچے والی لائن مضامین سے اوپر والی سورہ شعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو تسلی دینا، یہ سورہ شعراء کا خلاصہ ہے۔ تو تعارف کی دوسری لائن یہ پہلے شارٹ کویشچن کا جواب، تعارف کی تیسری لائن مضامین سے اوپر سورہ شعراء کا خلاصہ، یہ دوسرے شارٹ کویشچن کا جواب ہے۔ تیسرا شارٹ کویشچن سورہ شعراء کے کوئی سے دو علمی عملی نکات، تو سورہ شعراء کے مطالعے سے علمی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید کی طرف سے ایک روشن کتاب جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا، ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اللہ کے نوحوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہے۔ تو ان میں سے کوئی سی دو جو ہیں یہ آپ شارٹ کویشچن میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اور لانگ کویشچن سورہ کا کہ سورہ شعراء پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو ابتدا سے لے کر تعارف سے تو ہم آخر تک علمی نکات تک یہ پورا چیپٹر، یہ 10 نمبر کا پیپر میں آئے گا، 50 نمبر کا پیپر ہوگا جس میں 10 MCQs، 8 شارٹ کویشچن جس میں سے 5 کرنے ہیں 10 نمبر کے، 5 الفاظ میں نہیں، 5 آیات جس میں سے 3 کرنی ہے 5 نمبر کی، اور 10 نمبر کا ایک لانگ کویشچن جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ تفصیلاً جو ہے وہ لکھیں گے تو 10 نمبر آئیں گے۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ اس سے ہمیں فیض نور کی توفیق عطا فرمائے کہ اصول کی فیض، اور اس میں ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا وما علیہ الا البلاغ المبین۔